لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ ہو، چاہے اس کی حکمت ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن ہم کو ہر حال میں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر حال میں ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی آیت میں یا کسی احادیث میں آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہے، یہ آیت تو ہے، یہ حدیث تو ہے، لیکن اگر مگر اس کی اجازت ہم کو نہیں ہے۔ قرآن کا نزول ہوا ہماری ہدایت کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی ہماری ہدایت کے لیے، تو ہم قرآن اور حدیث کے کسی بھی آیت یا حدیث کے بعد اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ گھر میں اور میرے بابا جان یعنی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم دونوں کے درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک حدیث بیان کی، میرے بابا نے مجھ کو ایک حدیث بیان کی، تو میں نے حدیث سننے کے بعد میرے منہ سے بس اتنا نکلا کہ یہ حدیث تو ہے، لیکن میرے منہ سے بس اتنا نکلنا تھا، لیکن کہ آگے کوئی جملہ ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جگہ پہ سے اٹھ گئے اور جلال میں اتنا آ گئے کہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا، کہا کہ تو فرمان رسول سننے کے بعد، محبوب خدا کا قول سننے کے بعد تو اگر مگر کرتا ہے تو لیکن کرتا ہے، تیری یہ مجال، تو اس قابل نہیں کہ تو میرے گھر میں رہ سکے، ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ گھر سے باہر نکل گئے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اتنا زیادہ جلال میں آ گئے۔ تو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا یہ، تو وہ کیا کیے، حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ خلیفہ مسلمین ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو مانتے بھی ہیں، آپ تھوڑا سا سفارش کر دینا کہ میرے بابا جان مجھ کو اپنے گھر میں بلا لیں، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اپنے گھر میں بلا نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر جو جلال والے ہیں، تھوڑا سا شدت والے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، میں آپ کی سفارش کر کے آپ کو گھر میں بلا لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر آ کر کہتے ہیں کہ عمر تھوڑی سی نرمی کر بھی لے، تھوڑا سا چھوڑ بھی دے، اپنے بچے کو بلا لے۔ تو کہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں کیا تھا، لیکن جانے دے، تھوڑی سی نرمی کر لے عمر، بلوا بھی لے اپنے بیٹے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لیتا ہوں، لیکن ایک بات کا میرا جواب بھی دے دیجئے کہ اگر اس کی جگہ پہ یعنی میرے بیٹے کی جگہ آپ کا بیٹا ہوتا اور میری جگہ پہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں بلا لوں گا اپنے بیٹے کو، لیکن آپ بھی تو جواب دیں، آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا امتحان نہ لے، تو میرا امتحان نہ لے۔ تو کہا کہ بتائیے آپ کیا کرتے تھے؟ تو کہا تو نے تو اپنے بیٹے کو صرف گھر سے نکالا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر! تو یہ صحابہ نے بتایا کہ حدیث مبارکہ آ جانے کے بعد اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں رہتی ہے، ہم کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم یہ کسی حدیث یا قرآن سننے کے بعد یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ اس میں اگر ایسا ہے، اس میں اگر، لیکن یہ گنجائش ہرگز بھی نہیں ہے۔